وہ عمل کی نیت کرنا ہے کہ ہم کچھ وقت دے رہے ہیں تو انشاءاللہ کچھ لے کر اٹھیں گے اور زندگی کی تبدیلی کے فیصلے انشاءاللہ کریں گے. تو سارے بچے بھی نیت کریں، ساری ماں اور بہنیں بھی نیت کریں. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ جو کہوں گا انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں داخل کروں گا، دین پر عمل کروں گا. الحمدللہ الحمدللہ حمدا موافیا لنعمه مكافئا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، محترم دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ کی بندوں سے بظاہر رشتہ داری نہیں ہے. اللہ کے یہاں پر کامیابی کے لیے اللہ کا دین شرط ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کا حسن جمال، جاہ و جلال، حسب نسب، نئی جنت، گاڑی، سواری اللہ نہیں دیکھتے. اللہ کے یہاں پر کامیابی کا معیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت دین ہے، آپ کی خوبصورت تعلیمات ہے. جو بندہ اور بندی اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق بنائے تو ان کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں لگنی ہے. اور جو اللہ کے دین کو چھوڑ دیں تو نہ تو دنیا میں قیمت لگنی ہے نہ تو آخرت میں قیمت لگنی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تھوڑی سی زندگی عطا فرمائی ہے اور یہ زندگی اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے. قرآن میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے تمہیں موت اور حیات کے نظام میں بغور چلایا اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. تو ہماری زندگی امتحان ہے اور یہ جو امتحان ہو رہا ہے اس کی جزا اور سزا اللہ پاک نے آخرت میں رکھی ہے. دنیا اصل جزا اور سزا کا جان نہیں ہے. یہاں جو دیندار بنے گا اللہ کچھ برکات عطا فرمائیں گے، اصل انعام تو آخرت میں عطا کرے گا. یہاں پر جو اللہ اس کے رسول کا باغی بنے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عذاب اللہ کی طرف سے آئے، کچھ سختیاں ہیں، کچھ پکڑا جائے، لیکن اصل جو سزا اللہ تعالیٰ دے گا وہ آخرت میں اصل سزا اللہ پاک دے گا. اللہ تعالیٰ کو بندوں پہ قدرت بہت زیادہ ہے. جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے چاند کو کنٹرول کرتے ہیں، اتنے بڑے سورج کو کنٹرول کرتے ہیں، دنیا سے 14 لاکھ گنا بڑا سورج ہے. 14 لاکھ دنیا اکٹھی کر لیں تو سورج کے اندر آ جائے. جو اللہ اتنے بڑے سورج کو کنٹرول کر لے رہے ہیں تو کیا 5 فٹ کے انسان کو اللہ پاک کنٹرول نہیں کر سکتا کہ کوئی اللہ کی دھرتی پر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یا نماز نہ چھوڑے، یا غلط نہ دیکھے، یا جھوٹ نہ بولے، یا اللہ کی نافرمانیاں نہ کرے. اللہ کو قدرت ہے. اللہ چاہے تو آنکھ کھول دے، اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی غلط چلے اللہ پیر توڑ دے، اللہ کو قدرت ہے. کوئی ظلم کرے اللہ ہاتھ توڑ دے، اللہ کو قدرت ہے. کوئی جھوٹ بولے اللہ زبان کاٹ دے، اللہ کو بہت قدرت ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس ظالموں کی فوراً پکڑ نہیں کرتا تو اس فوراً پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو خبر نہیں ہے. اللہ کو سب خبر ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. رات کا ناشنے والا اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے، رات کو تہجد پڑھنے والا اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے، دن میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے، اور نافرمانی کرنے والا اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے. نماز پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور نماز نہ پڑھنے والے کو بھی اللہ دیکھتا ہے. پردے میں چھپ کر زندگی گزارنے والی عورت اللہ کی اس پر نظر ہے، اور بے پردوں کے بازاروں کی زینت بننے والی عورت اللہ کی اس پر نظر ہے. ہاتھوں میں شراب کے جام چھلک رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. ہاتھوں میں قرآن کو جگہ دی ہے، اللہ
اللہ دیکھ رہا ہے. گھروں میں ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. گھر میں ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی نوجوان بچہ, کوئی نوجوان بچی ناچنے والیوں کو اور ناچنے والوں کو زندگی کا آئیڈیل بنا رہے ہیں, ان پر اللہ کی قسم اللہ کی نظر ہے. اور کوئی مسلمان عورت ہے اور کوئی مسلمان نوجوان ہے, وہ ناچنے والوں کے گندے طریقے پر نہیں چلتا, بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سامنے رکھتا ہے. حضور کی بیٹیوں کو جس نے زندگی کا آئیڈیل بنایا, حضور کی بیویوں کو جس نے زندگی کا آئیڈیل بنایا, ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور جنہوں نے ناچنے والوں کو زندگی کا آئیڈیل بنایا, ان کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. جن کے گھروں سے ناچ گانے کی آوازیں آتی ہیں, ان کے گھر اللہ پاک کی نگاہ میں ہیں. جن کے گھروں سے صبح صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی, ان کے گھر بھی اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. سود کھانے والے کو اللہ دیکھ رہا ہے اور زکات دینے والے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. حرام کمائیاں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور حلال راہوں پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. سب پر اللہ کی نظر ہے. اللہ نے سب کو, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے موقع دے کے رکھا ہوا ہے. اللہ ان کی فوراً پکڑ نہیں کرتا, تو یوں نہ سمجھنا کہ اللہ کو خبر نہیں, اللہ کو سب خبر ہے. لیکن اللہ نے ان کو موقع دے کے رکھا ہوا ہے, اللہ نے ان کو چانس دے کے رکھا ہوا ہے. کب پکڑ کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا یہ اپنے عمل کو دیکھیں گے, اپنے کرتوت کو دیکھیں گے. قیامت کا دن ہوگا, ہیبت سے ان کی آنکھیں پھٹی ہوں گی اور یہ حساب کے میدان کی طرف بھاگے جا رہے ہوں گے. اور آنکھوں کی ایسی ٹکی کی بنے گی کہ آنکھ جھپکے گی نہیں, ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے. تو اللہ کو بندوں پر بہت زیادہ قدرت ہے, لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا موقع دیا ہے, تھوڑا سا چانس دیا ہے. اسے کہتے ہیں کہ فکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبہ کر کے دیکھ, سب کو اپنا کر کے دیکھا, رب کو اپنا کر کے دیکھ. بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, جائے عیش عشرت اور مستی نہیں. کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. عشرت دنیا فانی ہے چہے, پیش عیش جاویدانی ہے چہے. مٹنے والی شادمانی ہے چہے, چند روزہ زندگانی ہے چہے. کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. رو رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. تھوڑی سی زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی. پیارے بھائیوں, محترم دینی بہنوں, یہ تھوڑا سا سرمایہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دیا. یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ برباد کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ خواہشات کے برا کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا. یہ دین پر چلنے کے لیے اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا. یہ نیک اعمال کے اکٹھا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع عطا فرمایا. ہم اپنی گزرتی زندگی کی قدر کر لیں, ہم اپنے گزرتے وقت کی قدر کر لیں. ایک مرتبہ یہ زندگی ختم ہو گئی تو لوٹ کر آنے والی نہیں ہے. ایک مرتبہ وقت ہاتھ سے نکل گیا, لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت. فرمایا کہ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے نفسوں کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرنے. لہذا یہ تھوڑی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ہم آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو اس کا راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت دین ہے. ہم اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو جگہ دیں, ہم خود دیندار بنیں, اپنی نسلوں کو دیندار بنیں. ماں بہنوں کا بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ اس موقع پر یہاں پر اکٹھا ہے اور ہم اس ادارے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ ماشاءاللہ آپ حضرات ایک بڑی خدمت کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین گھروں میں زندہ ہو جائے اور ہمارے بچے دیندار بنے, ہماری بچیاں دیندار بنے. اور اسی عنوان پر ماشاءاللہ بہت ساری ماں بہنوں کو یہاں پر جمع کیا گیا. اپنی ماں بہنوں سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, جہاں اللہ پاک نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا, بڑا درجہ اللہ پاک نے عطا فرمایا, وہیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے آپ کو کچھ کام بھی دیا گیا ہے, آپ کو کچھ ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں, آپ کو مقام کتنا بڑا دیا گیا, آپ کو عزت کتنی بڑی دی گئی. آج کا باطل یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام نے عورت پر ظلم کیا, اسلام عورت کو قید کرنے کی بات کرتا ہے. ہم یوں کہتے ہیں کہ ارے اصل تو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے, اصل مقام تو اسلام نے عورت کو دیا ہے, ورنہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام معاشرے میں تھا.
بچی کا تو پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا. کسی گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے, اور دفن کرنے والا کوئی اور نہیں, اس اپنی لڑکی کا سگا باپ ہوتا تھا. وہ کہتا تھا لڑکی کا وجود تو بڑی ذلت کی چیز ہے, اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا, زندہ جا کے زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. اور کتنی معصوم بچیاں زندہ زمین میں دفن کر دی گئی, اور دفن کرنے والا کوئی اور نہیں, اس کا اپنا سگا باپ اس کو زمین میں زندہ زمین میں دفن کرتا تھا. آج بھی مکے میں وہ قبرستان موجود ہے جہاں پر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ جا کے زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے, اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے. اتنا بڑا مقام ملا کہ اللہ کے رسول کی زبان رسالت سے وہ خوبصورت جملے نکلے کہ جس کو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں, اس نے ان کی تعلیم و تربیت کی, ان کا حق ادا کیا, اس پر جنت واجب ہو گئی. کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو کیا ملے گا کچھ؟ آپ نے فرمایا کہ 2 بیٹیاں ہوں, تعلیم و تربیت کر دے, حق ادا کر دے, اس پر جنت واجب ہو گئی. کسی نے کہا حضرت اگر 1 بیٹی ہو تو کیا ملنا؟ آپ نے فرمایا کہ 1 بیٹی ہو, تعلیم و تربیت کر دے, حق ادا کر دے, اس پر جنت واجب ہو گئی. کتنی بڑی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے کہ اس کا وجود اس کے والد کے لیے جنت کے واجب ہونے کا سبب بنا. اب کیا ایک خاتون کی ذمہ داری نہیں بنتی, اب کیا ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اسلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں, اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں؟ تو آپ کو اسلام میں بڑے مقام دیے گئے, تو دوسری طرف آپ کو اسلام میں بڑی ذمہ داریاں بھی دی گئی کہ آپ کو گھر کے اندر رہ کر کیا کرنا ہے. گھر کے اندر مردوں کو کہا کہ گھر کے باہر جا کر کمائی, حلال کمائی اختیار کرنا یہ تمہارا اپنا کام ہے. اور عورت کو یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ نے تمہیں قیمتی بنایا, تمہیں گھر میں بیٹھ کر زندگی گزارنی, تمہیں گھر میں رہنا ہے, گھر میں رہ کر کیا کرنا, تو یہ بات سمجھائی کہ تمہیں گھر میں بیٹھ کر ایک نسل تیار کرنی ہے, اللہ کے عاشق بندوں کو تیار کرنا, نبی کے عاشق بندوں کو تیار کرنا, اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا کہ تمہارے بچے دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر چلنے والے بنے, تمہارے بچے دنیا میں اللہ کے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے. یہی تو بات ہمیں اپنی تاریخ میں نظر آتی ہے کہ جب ایک عورت نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا تھا, اپنے کام کو سمجھا تھا, وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی, وہ اپنے بچوں کو اللہ کا عاشق بناتی تھی, اللہ کے رسول کا عاشق بناتی تھی, کیونکہ آخرت پر ان کی اپنی تربیت کیا کرتی. تو ماں نے تربیت کی, اس کا بیٹا وقت کا عبد القادر جیلانی بنا ہے. ماں نے تربیت کی, بیٹا وقت کا بختیار کاکی بنا ہے. ماں نے تربیت کی, بیٹا وقت کا امام ابو یوسف بنا. ماں نے تربیت کی, بیٹا وقت کا خواجہ معین چشتی بنا. ماں نے تربیت کی, بیٹا وقت کا امام شافعی بن رہا ہے, وقت کا امام سفیان ثوری بن رہا ہے. ماں نے تربیت کی, بیٹا وقت کا محمد رحمت غزالی بن رہا ہے. یہ بڑی بڑی شخصیات دنیا میں نظر آ رہی, پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ذریعہ کون بنا؟ وہ گھر کی 4 دیواری میں جو خاتون تھی, جو اللہ کو جانتی تھی, جو اللہ کے رسول کو جانتی تھی, جن کے دل میں آخرت کا فکر بھرا ہوا تھا, جو اللہ اس کے رسول کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتی تھی, اس خاتون نے 4 دیواری میں تربیت کی ہے. بیٹا کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا, بیٹا لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. محترم دینی بہنوں, گھر میں رہ کر یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی کہ ہمیں نسل تیار کرنی ہے, اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنی ہے, خود بھی اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دینا, اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو تو اپنے بچوں کو تیار کرنا کہ اللہ کا پیغام دنیا میں لے کر چلنے والے بن. تو خود دیندار کیسے بنیں گے؟ اپنے بچوں میں اللہ کے دین کو کیسے داخل کریں گے؟ اس کے لیے کچھ بنیادی باتیں ہیں جس پر بطور خاص اگر ہم لوگ محنت کر لیں تو ہماری نسلوں میں زبردست صفات انشاءاللہ پیدا ہوں گی, اور خود ہماری ذات اللہ اس کے رسول کی نظروں میں قیمتی بنے گی. ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے لقمان حکیم. بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ نبی تھے, بعض علماء فرماتے ہیں وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. خیر جو بھی تھے, ان کی بڑی قیمتی باتیں اپنی اولاد کو وہ کیا کرتے تھے, اپنے بچے کو بہت نصیحتیں کیا کرتے تھے. ان کی کچھ نصیحتوں کو اللہ نے قرآن میں اس امت کو سنایا, اور جو نصیحتیں سنائی ہیں وہ ایک انسان کے انسان بننے کے خوبصورت اصول ہیں, اور اولاد کی تربیت کے خوبصورت اصول ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. ہمیں کیا سیکھنا اس آیت کے ذریعے, اور
کیا سکھانا اپنی اولاد کو اس آیت کے ذریعے؟ تو بنیادی پہلا پیغام کہ ہمیں توحید سیکھنا ہے، ہمیں ایمان سیکھنا ہے، اللہ اس کی رسول کی پہچان اپنے اندر پیدا کرنا، اپنے بچوں میں اللہ اس کے رسول کی پہچان پیدا کرنا، کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، اپنی بچیوں کو اللہ کا تعارف کرائیں۔ آج کتنے مسلمان نوجوان اللہ کو نہیں جانتے ہیں، اللہ کی رسول کو نہیں جانتے ہیں۔ کتنے نوجوانوں سے پوچھا، ارے بھائی بتاؤ تو ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ کتنے نوجوان ملے، 17 سال عمر، 20 سال عمر، 25 سال عمر، اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، نہیں پتا کہ ہمارے نبی کا نام کیا۔ آج اللہ کو نہیں جان رہے ہیں، اللہ کی رسول کو نہیں جان رہے ہیں۔ ہم اللہ کو پہچان کر زندگی گزاریں، اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کی پہچان کرائیں۔ اپنے بچوں سے بتکلف سوال کرنا چاہیے، آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، کائنات کو کس نے بنایا؟ ہمارے بچوں کی زبان پر ہو اللہ اللہ اللہ، ساری کائنات میں جلوے اللہ کے، ساری کائنات میں قدرت اللہ کی۔ اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی صفات کے تذکرے اپنے بچوں میں کریں۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو بھی اللہ سے جڑنا سکھاتے تھے، آپ بچوں کو بھی اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے تھے، اللہ کے رسول کی سواری کے پیچھے سوار، اللہ کے رسول نے اسے فرمایا، یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، واذا سألت فاسأل اللہ، واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے میرے بیٹے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ جب تو سوال کر تو دیکھ اللہ سے سوال کرنا، اور جب تو مدد مانگ تو دیکھ اللہ سے مدد مانگنا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اس بات کا یقین اپنے دل میں بٹھا دے کہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے، تو اتنا ہی نفع ہوگا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں طے کیا ہے۔ اور ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، تو اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں طے کیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، اپنی بچیوں کو اللہ کا تعارف کرائیں۔ اللہ کی پہچان بڑی دولت ہے، اللہ کی معرفت بڑی دولت ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کو پہچان جائیں، ساری دنیا کے سونے چاندی اکٹھے ہو جائیں، ان کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ان کے دین کا سودا نہیں کر سکتے۔ اللہ کو پہچاننے والے مرد، اللہ کو پہچاننے والی عورتیں کہتے ہیں دعا ہم سے کرتی ہے دے جانا دل کو، عجب چیزیں ہیں لذت آشنائی۔ جو اللہ کو پہچان جائیں، ساری دنیا کی کرنسیاں اکٹھی ہو جائیں، ان کے ایمان سے ان کو نہیں ہٹا سکتی، ان کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی کہ اس بندے نے اللہ کو پہچان لیا، اس بندے نے اللہ کو پہچان لیا۔ فرعون کی بندی کا واقعہ میں سنانا چاہوں۔ فرعون کی بندی کلمہ پڑھ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا۔ فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جب پتہ چلا کہ میری بادی تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئی ہے، اس نے اپنی بادی کو بلوایا۔ اس کی دو چھوٹی چھوٹی بچیاں، ایک پاؤں چلتی ہے گود کی بچی، دونوں بچیاں اس کے اپنے ساتھ میں، پاؤں چلتی بچی تو چل کر آئی ہے، گود کی بچی گود میں ہے۔ فرعون نے اپنی بادی سے کہا دیکھ اپنے ایمان کو چھوڑ دے اور مجھے خدا تسلیم کر لے، اپنے سارے خزانے تجھ پر نچھاور کروں گا، اور اگر مجھے قبول نہیں کرتی ہے تو تجھے اور تیری دونوں بچیوں کو کھولتے تیل میں جلاؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیے کیا عجیب منظر ہوگا۔ اس خاتون نے کہا کہ فرعون میری بچیوں کے تیل میں جلانے کی مجھے دھمکی دے کر اسلام سے مجھے ہٹانا چاہتے ہو، ایمان سے مجھے ہٹانا چاہتے ہو۔ ارے میری دو ہی بچیاں ہیں، اگر 100 بھی ہوتی تو اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیتی۔ گویا یوں کہا ادھر آسی کمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ فرعون نے بڑی کڑاہی منگوائی، تیل بھروایا، اس کے نیچے آگ جلوائی، تیل کھولنے لگا تو اس نے جلادوں کو حکم دیا پہلے پاؤں چلتی بچی کو پکڑ کے تیل میں پھینک دو۔ جلاد آگے بڑھے، جو ہی بچی کو پکڑا اس بچی کی چیخ نکل رہی ہے، وہ سمجھدار بچی، وہ دیکھ رہی کہ مجھے کھولتے تیل میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی۔ وہ بچی اپنی امی سے کہہ رہی ہے امی بچائیے نا، امی بچائیے نا۔ یہ ماں چپ کر کے کھڑی ہے کہ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف اسلام ہے اور دوسری طرف اولاد ہے، وہ چپ کر کے کھڑی ہے۔ اس کو اٹھایا ان بدبختوں نے۔ اب چشم تصور میں دیکھو کیسا درد بھرا منظر ہے، کیسا دکھ بھرا منظر ہے۔ ایک کمزور ماں، گود میں چھوٹی بچی، ایک پاؤں چلتی بچی، سارا دربار سجا ہوا اور تیل کھول رہا ہے، اور فرعون تخت پر بیٹھا۔ اس خاتون کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، اس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں، اس کی
کی بچیوں کو بچانے والا کوئی نہیں. اس عورت کا ایک جملہ تو ہم ایمان چھوڑ دیوں اس کی بچیوں کی جان بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن یہ ساری دنیا کو پیغام دے رہی ہے کہ یوں اللہ سے سودے کیے جاتے ہیں، یوں ایمان پہ استقامت حاصل کی جاتی ہے، اور یوں ایمان پہ جمع جاتا ہے. اس کی بچی کو بدبختوں نے پکڑا اور ماں کی آنکھ کے سامنے اس کو اٹھا کر کھولتے تل میں چھوڑ دیا. جو ہی ڈالا وہ تل گئی، اس کے گوشت ہڈیاں الگ ہو گئے. ماں تو ماں تھی نا، ماں کا کلیجہ پھٹنے کو تھا، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، وہ بے قرار ہے. لیکن اللہ کی قدرت بھی بڑی عجیب، اللہ نے آنکھ سے غیب کے پردے ہٹائے اور بچی کی روح کو نکلتے دکھوایا. تو اپنی امی سے کہہ رہی ہے امی جان صبر کر جائیے، آج قریب اللہ ہم کو جنت میں اکٹھا کر دے گا. ماں کو تھوڑا اطمینان ہوا. اس بدبخت نے جلادوں کو حکم دیا گود کی بچی کو پکڑو. انہوں نے گود کی بچی کو جو ہی پکڑا. اب تصور کی نظروں میں دیکھو اس ماں نے بچانے کی کیسی کوشش کی ہوگی، کیسے اس کو اپنی باہوں سے چمٹایا ہوگا. انہوں نے اس کو کھینچا اور ماں کی آنکھ کے سامنے اس کو اٹھا کے کھولتے تیل میں ڈال دیا. جو ڈالا تو وہ بھی پھل گئی، گوشت ہڈیاں الگ ہو گئے، وہ بھی ختم ہو گئی. ماں کا کلیجہ پھر پھٹنے کو اللہ نے غیب کے پردے ہٹا کر روح کو نکلتے دکھوایا. وہ اپنی امی سے کہہ رہی امی جان صبر کر جائیے، قریب اللہ جنت میں ہم کو اکٹھا کر دے گا. اب زمین کی بھی باری آئی تو انہوں نے فرعون سے کہا فرعون میری ایک چاہت پوری کر دے، اب مجھے بھی جلا، اور جلانے کے بعد ہماری ہڈیاں کہیں پھینک نہ دینا، اکٹھا زمین میں دفن کر دینا. تو ٹھیک ہے تمہاری بات کو پورا کروں گا. اس کو بھی اٹھا کے کھولتے تیل میں ڈال دیا، وہ بھی ختم ہو گئی. اللہ اپنے نام پہ مرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اسلام پر جمنے والوں کو ضائع نہیں کرتا. اس کی ہڈیوں کو اٹھا کے زمین میں دفن کیا. کہانی چلتی چلی گئی. 2000 سال اور گزرے اور اس پر ہمارے نبی کی نبوت کا 40 سال اور گزرا. اس پر بھی قریب 8-9 سال اور گزرے. معراج کو موقع ہوا. ہمارے نبی بیت المقدس سے جب آسمانی دنیا کی طرف اٹھائے گئے تو آپ کو خوشبو محسوس ہوئی. تو آپ نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل کیا یہ جنت کی خوشبو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، یہ فرعون کی باندی کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے. اس کی اور اس کی دونوں بچیوں کو، اس کو اور اس کی دونوں بچیوں کو فرعون نے جلایا تھا کھولتے تیل میں، اور ان کی ہڈیوں کو زمین میں ایک جگہ دفن کیا تھا. جہاں دفن کیا وہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے، آسمانوں تک یہ خوشبو جا رہی ہے. اللہ اپنے نام پہ مرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا. محترم بھائیوں، محترم دینی بہنوں، یہ پیغام ہے کہ ہم اللہ کو پہچان کر زندگی گزاریں، اللہ اس کے رسول کی پہچان کے ساتھ زندگی گزاریں. اللہ ایک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا وزیر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں. ہم ایمان پر استقامت حاصل کریں. یاد رکھنا ایمان کے سودے نہیں کیے جا سکتے، یاد رکھنا ایمان کو بیچا نہیں جا سکتا. وہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے کتنے مسلمان بچیوں نے آج ایمان کا سودا کیا ہوا ہے، دین کا سودا کیا ہوا ہے، اسلام چھوڑ کر اور طرف چلی گئی. خدا نخواستہ اگر اسی کفر پر دنیا سے رخصت ہو گئی تو دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے. اب خود بھی ایمان پر جمیں، اپنی نسلوں کو بھی ایمان پر جمائیں، اپنی نسلوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں، انہیں بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی، ان کا مقام کیا تھا، ان کا درد کیا تھا، ان کی محبتیں کیا تھی امت کے لیے. اور اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ نجات کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. اس پر آؤ گے اللہ دنیا اور آخرت بنائے گا، اور اس کو چھوڑو گے تو دنیا اور آخرت میں اللہ کا بربادی تمہارا مقدر ہوگی. تو پہلا سبق ہے کہ اللہ اس کے رسول کو پہچان کر زندگی گزار. دوسرا پیغام لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، جس کو اللہ نے قرآن میں سنایا. انہوں نے ارشاد فرمایا تھا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. میرے بیٹے، ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی شے ہو، چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے آسمان میں ہو یا سخت چٹانوں میں ہو، اللہ اس کو ضرور بھی ضرور حاضر کر کے دکھائے گا. یہ پیغام دیا ہے، جو عمل کرو گے قیامت میں اللہ حاضر کرے گا، جو عمل کرو گے قیامت کے میدان میں اللہ حاضر کرے گا. تم یہ نہ سمجھنا کہ جو کر لیا ختم ہوا، کہ نہیں، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں سارا کا سارا موجود ہے. اور کل قیامت کے میدان میں
इंसान को उसकी किताब समझाई जाएगी। कुरान में तो यूं फरमाया, कहा जाएगा इकरा किताबक, ले पढ़ ले अपनी किताब। आदमी अपनी किताब पढ़ के कहेगा माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, यार ये तो अजीब किताब है, इसने न छोटे गुनाहों को छोड़ा न बड़े गुनाहों को छोड़ा। कुरान में फरमाया कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रे के बराबर नेकी की होगी अपने सामने मौजूद पाएगा, जर्रे के बराबर गुनाह किया होगा अपनी निगाह के सामने मौजूद पाएगा। हम अपने बच्चों को बताएं कि आखिरत की जिंदगी हकीकत है, मरने के बाद हमेशा का जहान है। औरों का यकीन होता है इंसान मर जाए तो किस्सा कहानी खत्म, आग लगा दो, राख बनी हवा में उड़ा दो, पानी में बहा दो, जमीन में दफन कर दो, कौन जिंदा करेगा मरने के बाद में? हमारे अल्लाह ने फरमाया कि मैं जिंदा करके दिखाऊंगा और ऐसे जिंदा करूंगा कि तुम्हारे अंगूठे की लकीरें भी तब्दील न होंगी, तुम्हारे फिंगर प्रिंट्स भी तब्दील न होंगे। अल्लाह अपने कुदरत से मुझे और आपको क़यामत के मैदान में खड़ा करेगा। प्यारे बच्चों, मोहतरम दीनी बहनों, आखिरत की घाटियां बड़ी संगीन घाटियां हैं, आखिरत के मसाइल बड़े संगीन मसाइल हैं। जो बंदा उस जहान की बाजी हार गया, हलाकत मुकद्दर होगी और तबाही होगी और बर्बादी होगी। अपनी हलाकत और बर्बादी को देखकर बंदा कहेगा हाय काश में मिट्टी हो जाता, या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय काश में मिट्टी हो जाता, हाय काश मौत पे मेरा मामला सारा खत्म हो जाता। अपनी हलाकत को देखकर बंदा अपने नाखून को चबाएगा और चबाते चबाते कोहनी तक अपने हाथ को खा जाएगा। कुरान में फरमाया लौमा याक़ु ज़ालिम अला यदैहि व यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअ रसूलि सबीला, जालिम आदमी हसरत और अफसोस के मारे अपने नाखूनों को चबाते चबाते कोहनी तक अपने हाथ को खाएगा और कहेगा हाय काश मैंने रसूलों की राह इख्तियार कर ली होती, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला, हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी, काश मैंने फलां अल्लाह के मुजरिम को, अल्लाह के नाफरमान को अपना दोस्त ना बनाया होता। उसका मैं यूं अर्ज करता हूँ, हाय काश मैंने नाचने वालों को जिंदगी का हीरो ना बनाया होता, काश मैंने नाचने वालों को जिंदगी का रियल ना बनाया होता, काश मैं नबी के तरीके पर चलता, काश मैं नबी के दीन पर चलता। आज हलाकत है, आज तबाही और बर्बादी है। अपनी बर्बादी को देखकर बंदा कहेगा अल्लाह मेरे बदले सारी दुनिया और कायनात को जहन्नम की आग में फेंक दे, मेरी गर्दन छोड़ दे। कहा जाएगा कल्ला, आज हो नहीं सकता, आज मुजरिम की गर्दन अल्लाह की बारगाह में न पी जाएगी। आज पता चलेगा नमाज छोड़ने ने कहां पहुंचाया, आज पता चलेगा सूद खाने का क्या अंजाम, झूठ का क्या अंजाम, गाली का क्या अंजाम और गीबत का क्या अंजाम, नाचने वालों को जिंदगी का हीरो बनाने का क्या अंजाम, बेपर्दों के बाजारों की जीनत बनने का क्या अंजाम है, हाथों में शराब के जाम छलकाने का क्या अंजाम है और नशावर गोलियों का क्या अंजाम है, हराम की कमाइयों का क्या अंजाम है। आज के दिन पता चलेगा, बंदा कहेगा अल्लाह मेरे बदले सारी कायनात को जहन्नम में फेंक, मेरी गर्दन छोड़। कहा जाएगा हो नहीं सकता, आज मुजरिम की गर्दन अल्लाह की बारगाह में न पी जाएगी। कैसी हलाकत है, कैसी तबाही है। प्यारे भाइयों, मोहतरम दीनी बहनों, जहन्नम में दर्द बहुत है, दर्द का दरमा नहीं, जख्म बहुत है, मरहम नहीं, भूख बहुत, खाना नहीं, प्यास बहुत, पानी नहीं। जहन्नमी परेशान होंगे, जिंदगी मौत के दरमियान सिसक सिसक के उनकी अपनी जिंदगियां गुजरेंगी। ला यमूतु फीहा वला यहया, न मर सकेंगे न जी सकेंगे। जिंदगी मौत के दरमियान सिसक सिसक के जिंदगी होगी। हाय काश हम मर जाते, हाय काश हम खत्म हो जाते। जहन्नम के दारोगा मालिक फरिश्ता से कहेंगे वनदौ या मालिक लियक़दी अलैना रब्बुक, ऐ जहन्नम के दारोगा मालिक फरिश्ते अपने रब से कहे कि हमें मौत दे दी जाए। मालिक फरिश्ता कहेगा इन्नकुम माकितून, तो हमेशा बाकी रहोगे, तुम्हें मौत नहीं है। तो कहेंगे ठीक है, कोई एक दिन तो छुट्टी कर दो, कोई एक दिन तो हमारे जख्म पर मरहम लगा दो, कोई एक दिन तो हमारी राहत का सामान कर दो। उस वक्त फरिश्ते पूछेंगे अवलम तकुन तअतीकुम रसूलुकुम बिल बय्यिनात, क्या तुम्हें दुनिया में कोई समझाने वाला नहीं आया था, क्या तुम्हें दुनिया में कोई बताने वाला नहीं आया था। वो कहेंगे भला क्यों नहीं आया, जरूरत है, हमारी किस्मत फूटी थी कि हमने उनकी बात को नहीं माना। फरिश्ते कहेंगे फदउ फमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, फिर तुम खुद ही अल्लाह से दुआएं कर लो और आज तुम्हारी दुआएं भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल न बनेगी। प्यारे बच्चों, मोहतरम भाइयों, मोहतरम दीनी बहनों, ये जिंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है।
آخرت کی زندگی حقیقت ہے، مرنے کے بعد کا جان حقیقت ہے۔ ہم اپنے بچوں کی نگاہوں کے سامنے قیامت کا تذکرہ کریں، جنت جہنم کا تذکرہ کریں، کہ ہمارے بچے یہ بات سمجھیں کہ اللہ نے دنیا میں موقع دیا کہ میں آخرت کی تیاری کرنے والا بنوں، اپنے ایمان اور عمل کو بنانے والا بنوں۔ تو دوسرا پیغام یہ دیا کہ ہم آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزاریں، آخرت ہماری اپنی نگاہ کے سامنے ہونا چاہیے، اور اللہ کیسے راضی ہو، آخرت کیسے بنے، تو اس کے لیے بنیادی بات یہ سمجھائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت کو زندگی میں جگہ دی جائے، آپ کے پاکیزہ دین کو اپنی زندگی میں جگہ دی جائے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ہمارے نبی جو دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ہم نیت کریں کہ ہم اللہ کے رسول کے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، آپ کے پاکیزہ اعمال اور افعال کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے۔ آپ نماز لے کر آئے، ہم اپنے گھروں میں نماز زندہ کریں گے۔ ماں بہنوں سے بطور خاص درخواست کرتا ہوں، اپنے گھروں میں نماز زندہ کریں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنی بچیوں کو نمازی بنائیں۔ ہمارے گھر میں کوئی نماز چھوڑ کر زندگی نہ گزرے، ہر ایک نماز کے اہتمام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ ہمت عطا فرمائے، ہم خود اپنی ذات سے سنت نمازوں کے اہتمام کریں، نفل نمازوں کے اہتمام کریں، انفرادی معاملات اپنے مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کی یاد ہے، مصنون دعاؤں کے اہتمام ہے، ہم اپنے گھروں میں اس کو زندہ کریں۔ اپنے بچوں کو بھی اچھی چیزوں کی عادت ڈالیں، اچھے اعمال کو ان کو عادی بنائیں۔ ہمارے بچے قرآن کی حافظ بنیں، ہماری بچیاں قرآن کی حافظہ بنیں، ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کرنے والے بنیں۔ سعادت مند وہ بہنیں ہیں جن کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، جن کی بچیاں حافظہ قرآن بن رہی ہیں، یا جن کے بچے اور بچیاں اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ہم اس کی قدر کرنے والے بنے، اپنے بچوں کو اچھے اعمال کا عادی بنانا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے سکھایا کہ ہم بندوں کے حقوق ادا کرنے والے بنے، ہماری ذات سے کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ساس ہیں تو آپ بہو کے لیے رحمت بن جائیں، بہو ساس کے لیے رحمت بن جائے، نند بھابھی کے لیے، بھابھی نند کے لیے، دیورانی جٹھانی کے لیے، جٹھانی پھوپھانی کے لیے رحمت بنے، عذاب نہ بنے، گلے کی ہڈی نہ بنے، ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام کس کا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، اس کا اسلام سب سے اچھا اسلام ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے سب سے اچھا مسلمان کون، تو ہم یوں کہیں گے وہ ساری رات تہجد پڑھ رہا ہے اور وہ ساری رات قرآن پڑھتا ہے، اس کا اسلام سب سے اچھا ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سب سے افضل اسلام کس کا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کا اسلام سب سے اچھا اسلام ہے۔ ہماری زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ لقمان حکیم سے ان کے سردار نے کہا کہ جانور کے بدن کی سب سے اچھی بوٹی لاؤ، وہ زبان لے کر آئے۔ ایک مرتبہ کہا کہ سب سے بری بوٹی لاؤ، وہ زبان لے کر آئے۔ سردار نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، دونوں مرتبہ آپ زبان ہی لے کر آئے۔ لقمان حکیم تو لقمان حکیم تھے، ارشاد فرمایا میرے سردار اگر یہ زبان اچھی ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بوٹی نہیں ہے، اور اگر زبان خراب ہو جائے تو اس سے خراب کوئی بوٹی نہیں ہے۔ زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، گالی زبان سے دی جاتی ہے، جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، غیبت زبان سے کی جاتی ہے، لعن زبان سے کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت آپس میں گالی گلوچ کرنا اختیار کرے گی، اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ گالی دینے والا سمجھتا ہے کہ بھائی میری نہ کچھ ہو، کچھ نہیں ہو، اللہ اس کے رسول کی نظروں میں گر گئے۔ ہم گالی سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، ہماری زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، اوروں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں، اپنی زندگی اچھے اخلاق سے مزین کریں۔ یہ نبی کی پاکیزہ تعلیمات ہیں، انہیں خود بھی سیکھنا ہے، اپنے گھر بھی تعلیمات کو انشاءاللہ زندہ کرنا۔ ماشاءاللہ ہمارا یہ دار اللہ کے فضل سے مدرسہ چل رہا ہے، آپ تمام بہنوں سے درخواست ہے اپنے بچوں کو اہتمام کے ساتھ مدرسہ بھیجیں، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی نگرانی فرمائیں، اپنے بچوں کو دین میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور خود اپنی ذات سے ہم ترقی کریں، خود اپنی ذات سے ہم اللہ کے دین پر چلنے والے بنیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو زندگی میں جگہ دیں۔ اللہ دنیا بھی بنا کے دکھائے گا، اللہ آخرت بھی بنا کے دکھائے گا۔ لہذا میں اس ادارے کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان بچوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمت سے پڑھیے، حوصلے سے پڑھیے،
آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ میں خوب جم کے محنت کیجیے، اور اپنی ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں آج نیت کر کے اٹھے انشاءاللہ کہ اپنے گھروں میں اللہ کے دین کو انشاءاللہ جگہ دیں گے، اپنے گھروں میں پردہ زندہ کریں گے، اللہ اس کے رسول کی شریعت اپنے گھروں میں زندہ کریں گے، سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کے راضی کرنے کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے آج ہونے والے اس اجتماع کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو احباب اس میں محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنواریں۔ ماشاءاللہ مدرسہ بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ چل رہا ہے، اس میں مستقل خرچ کا ایک نظام ہوتا ہے۔ آج بھی تمام بہنوں سے اس لیے بھی درخواست ہے کہ تمام بہنیں اس کے لیے مدرسے کا تعاون بھی فرمائیں، کہ مدرسے کے اخراجات اس میں ماشاءاللہ نکل جائیں گے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ بھئی انشاءاللہ ان راہوں پر لگانا اور خرچ کرنا کہ ہماری اپنی آخرت کا بہت بڑا سرمایہ بنے گا، آخرت میں انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر اللہ تعالیٰ دل سے عمل کرنے کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔